السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم سورۃ صافات پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَہَارُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کے بھائی کا بھی ذکر ساتھ میں آتا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 122 تک میں نے تلاوت کی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 114 میں کہ اور اے رسول، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بہت زیادہ احسانات کیے۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ ہم نے ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ ہم نے ان دونوں کو ایک واضح کتاب دی اور ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور بعد والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ اور یہ وہ جہاں کہیں موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہو تو ان پر سلام بھیجا جائے۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں پر بھی بڑے احسانات کیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کئی احسان کیے۔ اللہ نے ان کو خاص اپنے لیے تیار کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی خاص اپنے لیے تیار کیا۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑے احسان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے تھے تو اللہ نے انہیں فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کی والدہ کے پاس انہیں یعنی بخیر و عافیت واپس پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ ان سے ایک دانستہ طور پر ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو وہ اس کے قصاص میں، ٹھیک ہے، وہ اس کے قصاص سے مثلا وہ قتل کر دیے جاتے، لیکن اللہ نے انہیں بچایا اور غم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ جب مدین پہنچے تو ان کو اچھا ٹھکانہ ملا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ قصص میں۔ پھر مثلا کئی سال وہیں رہے نا، تو پھر جب تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورۃ اعراف میں پڑھا جو ان سے ہم کلام ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو رسول بنایا اور ان کے ذریعے تبلیغ کے بوجھ کو ان پر ہلکا کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ذرا بولنے میں ان کی زبان جو تھی ان میں تھوڑا مسئلہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی نا کہ یا اللہ، وہ جو اب دعا پڑھتے ہیں ہم
قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میرے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، اور میری جو زبان کی گرہ ہے اسے کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ میرے خاندان میں سے میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری قوت کو مستحکم کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم دونوں مل کر کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور تیرا ذکر کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ انہیں اپنے قریب بلا کر ان سے باتیں کی، ٹھیک ہے، اور فرعون کو، یعنی فرعون کے شر سے بھی محفوظ رکھا اور ان فرعون کو غرق کر دیا۔ اور ایک احسان یہ بھی کہ جب بنی اسرائیل نے ان پر کسی قسم کی تہمت لگائی تو انہیں اس تہمت سے بری کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں وَإِنَّ الْإِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اور اے رسول، الیاس بھی رسولوں میں سے تھے، اور وہ وقت یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہاں؟ کیا تم ان لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ ربکم و رب آباؤکم الاولین، یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَا مِنَ لا مخسرون۔ ہاں، الغرض قوم کے لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور بے شک وہ سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین۔ ہاں، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے مگر وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ وَتَرَكْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر باقی آنے والوں میں بھی رکھا۔ سلامن علی یاسین، اور وہ یہ کہ کہاں الیاس یعنی علی یاسین، یعنی کہ الیاس کا ذکر ہو تو ان پر سلام بھیجا جائے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المومنین، انہ من عبادنا المومنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یعنی رسولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے الیاس کا بھی ذکر کیا کہ وہ رسولوں میں سے ہیں، اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا نا کہ تم اللہ سے ڈرو، تو یہ تم اللہ کو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور کس کو پکارے؟ وہی سب سے بہترین پکارنے والا ہے، اس کو کیوں نہیں پکارتے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر جمیل میں کچھ آپ کو سناؤں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، انہوں نے جب تبلیغ شروع کی تو اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جو تمہارا بھی اور تمہارے والدین کا بھی رب ہے، اسی کو پکارو، اسی کو مانو۔ الیاس علیہ السلام بڑے صالح اور اللہ کے مومن بندے تھے۔ آگے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے رسول، لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لوط اور ان کے تمام گھر والوں کو وَأَهْلِ أَجْمَعِينَ یعنی نجات دی، ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ اور اے کافرو، آتے جاتے کبھی صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں میں سے گزرتے رہو اور کبھی رات کو، تو کیا تم یعنی افلا تاکلون، اور یعنی کہ اس میں نشانیاں ہیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا بھی پھر دوبارہ ذکر فرمایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی کہ وہ کافر تھی۔
اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے لوگو تم ان تباہ شدہ بستیوں میں سے کبھی گزرو صبح کو اور کبھی رات کو، وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کبھی رات کے وقت، تو کیا تم میں عقل نہیں کہ ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو؟ اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ تو جس طرح وہ بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہاں آگے وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذَا أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهُمْ فَكَانُوا، پھر اللہ کہتے ہیں اور اے رسول یونس بھی رسولوں میں سے تھے، اور وہ وقت یاد کریں جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے۔ کشتی والوں نے کرا ڈالا، کرے میں ان کا نام نکلا، لہٰذا وہ سمندر میں ڈال دیے گئے۔ پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ اس وقت اپنے آپ کو بڑی ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو ایک کھلے میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ پھر ہم نے ان پر کدو کی ایک بیل اگا دی اور ان کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا میں ان کو ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کفار کو تنبے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہلے انبیاء کا حال سنایا ہے جو ایمان نہیں لائے، ان کی قوموں کو عذاب میں گرفتار کیا اور صفحہ ہستی سے ہی اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ یعنی کفار کے حالات میں انبیاء کے جو یہ حالات ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں کفار کو تنبے کیا گیا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو جس طرح یعنی گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کا ذکر کیا ہے نا، جن کی امت ایمان لانے کی وجہ سے عذاب الہی، یعنی جن کی امت ایمان لانے کی وجہ سے عذاب الہی سے بچ گئی تھی اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تنبے کیا ہے، یہاں رسولوں کا حال بتایا اور ان کا بھی بتایا جو یہ جھٹلائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو اپنے رسولوں کی بات مان لیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ٹھیک ہے، وہ بڑے اپنے آپ میں نادم ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، میں خطاوار ہوں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ مچھلی کے پیٹ میں دعا نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ میں خطا کار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں خطا کار ہوں، یا اللہ میں خطا کار ہوں۔ تو پھر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں دوبارہ واپس، جیسے ابھی ہم نے پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسولو، یہ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اما خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون الا انہم من افواکہم لیقولون، اللہ کہتے ہیں اے رسول، یہ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو ذرا آپ ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو یہ اس وقت موجود تھے؟ ہیں خبردار، یہ خود ساختہ جھوٹ بات کہہ رہے ہیں۔ کیا اللہ کی اولاد ہے؟ بے شک یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم نے اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی صاف دلیل ہے؟ سچے ہو تو اپنی کتاب لا کر پیش کرو۔ اور اے رسول، انہوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتہ ٹھہرایا ہے، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ بھی دوسروں کی طرح اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور اے رسول، جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے
پاک ہے، مگر ہاں اللہ کے پسندیدہ بندے نہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں اور نہ وہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اے کافرو، تم اور جن کو تم پوجتے ہو سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر ہاں اس کو جو دوزخ میں جانے والا ہے۔ یعنی کفار جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا اظہار یہاں کیا ہے۔ اس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مُقَامٌ مَعْلُومٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول، فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے۔ وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم اللہ کے سامنے سفت بستہ کھڑے رہتے ہیں اور ہم اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اور اے رسول، آپ سے پہلے کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اگلوں کی نصیحت کی کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے، لیکن جب نصیحت کی کتاب آ گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کیا۔ انہیں ان قریب اس انکار کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے رسول، ہمارے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسولوں کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ ان کی مدد ضرور کی جائے گی اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو اے رسول، کچھ عرصہ آپ ان سے روگردانی کیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، یہ بھی ان قریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ تو یہ خبردار ہو جائیں کہ ہمارا عذاب ان کے میدان میں نازل ہوگا، تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح بڑی بری ہوگی۔ اور اے رسول، آپ کچھ عرصے ان سے روگردانی کیجئے اور دیکھتے رہیے کہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور دیکھتے یعنی اور اے رسول، آپ کا رب یعنی رب العزت ان باتوں سے جو یہ لوگ اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں پاک ہے۔ رسولوں پر سلام ہو اور ہر قسم کی تعریف تو اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ یعنی کفار کے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب کیوں نہیں آئی، تو جب ان کے پاس کتاب آتی جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی یعنی اس کو جھٹلاتے تھے۔ یہ یاد بڑی اہم ترین یاد تھی، یہ جو ہے نا سبحان رب العزت عما یصفون، یہ بڑی پیاری ایک دعا بھی ہے۔ یعنی یہ جو ان کا عقیدہ تھا نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تردید فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو لوگ یہ ہمیشہ یہ جو کفار تھے جب ان کے پاس کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس رسول نہیں آئے، کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، اور جب ان کے پاس کتاب اور رسول آتے تو یہ ان کو جھٹلاتے اور نصیحت بھی قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ان کے ساتھ انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مطیع و فرما بردار بندے بن کر رہیں اور اس کی تسبیح کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو بندہ یہ کام کرتا رہے وہی اس کے لیے ہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر سلام بھیجا ہے اور ہر قسم کی تعریف بس اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس سورت کی آخری آیت تھی۔ اس میں بھی ہم نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے بار بار انبیاء علیہ السلام کا ذکر یعنی اس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس میں پڑھا۔ ان صورتوں میں ہم جو بار بار ان انبیاء کا ذکر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمارا ایمان اور بھی پکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان رسولوں کا ذکر فرما کے تو فرماتے ہیں کہ تاکہ انسان دیکھ لے کہ جب ہم نے رسول بھیجے تو کفار نے ان کو جھٹلایا اور پھر مختلف قسم کی ایسی باتیں کی جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان انبیاء نے اپنی دعاؤں کے ساتھ، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، یعنی اللہ نے ان پر سلام بھی کیا اور ان کو ان کی دعاؤں کے ذریعے ان کی خطاؤں کو معاف کیا۔ تو یہ اس صورت کی آخری آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیں، ہمیں ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں، ہم سے بھی جو بھول چوک ہو جائے یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دیں، یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر لے جو تجھے بڑے پسند ہیں یا اللہ۔ ہم سے بھی کوئی نیک کام لے لے یا اللہ، ہم سے بھی کوئی نیک کام لے لے، ہمیں بھی اپنے بندوں میں چن لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج سورۃ صفات الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔